ٹھیک ہے تھوڑا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم۔ اگر تم اللہ کا کفر کرو گے، انکار کرو گے یا ناشکری کرو گے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ اپنے بندوں سے ناشکری کو یا انکار کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر تم شکر کرو تو اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس امتحان میں دو راستے اللہ کریم نے بتا دیے۔ ایک راستہ اللہ کی بندگی کا راستہ ہے، اللہ کی غلامی کا راستہ ہے، اللہ کا شکر کرنے کا راستہ ہے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ اگر انسان کو جو اختیار دیا ہے برائے امتحان، تھوڑا سا اختیار برائے امتحان دیا ہے، اگر یہ نہ دیا گیا ہوتا، جس کی وجہ سے یہ مکلف، جس کی وجہ سے یہ ذمہ دار، جس کی وجہ سے یہ نیک اور بد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جنت اور دوزخ، سزا یا جزا، سارا معاملہ، سارا نظام ہوتا ہے، اگر وہ تھوڑا سا اختیار جو وقتی ہے، عطائی ہے، دیا ہوا ہے، واپس لے لے گا، وہ اختیار اس کو نہ دیا جاتا تو انسان کیا کر رہا ہوتا؟ وہی کر رہا ہوتا جو باقی کائنات کر رہی، اور باقی کائنات کیا کر رہی؟ باقی ساری کائنات اللہ کی غلامی کر رہی، طوعاً او کرہاً، چاہے خوشی سے کرے چاہے مجبوری سے کرے، ساری کائنات اللہ کی غلامی کرے، بلکہ صرف غلامی نہیں، فرمایا تسبیح بھی کرتی ہے اللہ کی، نمازیں بھی پڑھتی ہے ساری کائنات۔ اللہ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، والطیر صافات، درمیان میں فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،
تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی. ساری کائنات تسبیح کرے. چرند پرند تو بول لیتے ہیں، ان کی بولی ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے وہ تسبیح کر رہے ہیں. جو پتھر ہیں، جو بے جان ہیں، جن کی آواز نہیں آتی، وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. اور صرف تسبیح نہیں کر رہے، اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. تمہارا خیال ہے تم صرف نمازیں پڑھتے ہو، یہ ساری کائنات کا ہر وجود نمازیں بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ. ساری کائنات. اللہ اکبر. اب اگر انسان کو دو راستے نہ دیے گئے ہوتے، ایک ہی راستہ دیا گیا ہوتا اور اس کو مکلف نہ ٹھہرایا گیا ہوتا، ذمہ دار نہ ٹھہرایا گیا ہوتا، سزا جزا نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، تو انسان کیا کر رہا ہوتا؟ وہی کر رہا ہوتا جو باقی کائنات کر رہی. باقی کائنات کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی بندگی کر رہی. وہ یار راستہ ایک ہوتا تو وہ اللہ کی بندگی والا راستہ ہوتا. اب اللہ نے دے دیے دو راستے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. چاہے شکر کرنے والا بن جائے، چاہے کفر کرنے والا بن جائے. اب آپ یہ بتائیں کہ وہ جو اضافہ ہوا ہے راستے کا، توجہ فرمائیں اور غور کریں کہ جب ہمیں مکلف ٹھہرا دیا اور ہمیں امتحان میں ڈال دیا اور تھوڑا سا اختیار دے کے کہا چاہے ادھر چلے جاؤ چاہے ادھر چلے جاؤ، اور جو ادھر والا راستہ ہے وہ تو پہلے ہی تھا. اگر یہ اختیار نہ دیا گیا ہوتا تو راستہ وہی تھا، اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی والا راستہ، اللہ کے شکر والا راستہ. تو جو ایک راستہ اضافہ ہوا وہ تو یہ کفر والا راستہ ہے نا، اس کا اضافہ ہوا. انحراف والا راستہ جس کا اضافہ ہوا. اس راستے کے آخر پہ ایک باغ ہے جس کا نام جنت ہے. اس راستے کے آخر پہ ایک کنواں ہے آگ کا، ایک گڑھا ہے جس کا نام جہنم ہے. لہذا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. شکر کرنے والا بن جائے چاہے کفر کرنے والا بن جائے، ہم نے اس کو دو راستے دے. اب ان دو راستوں پر غور کریں کہ راستہ اصل میں ایک ہے. وہ ایک راستہ تو پہلے بھی تھا، یعنی اللہ کی بندگی والا راستہ، اللہ کی غلامی والا راستہ، اللہ کی عبدیت والا راستہ، وہ تو پہلے بھی تھا. یعنی اب اس کو اختیار نہ دیا گیا ہوتا تو یہ اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا. اب اختیار دے کے کیا کہا؟ دو راستے دے دیے. اب کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے کائنات کے لوگوں، اپنے رب کی بندگی کرو. وہی راستہ، وہ راستہ اصل میں ایک ہی ہے. جو کامیابی کا راستہ ہے وہی. اب اگر یہ انسان جس کو اختیار دیا گیا ہے یہ اپنا اختیار استعمال کرے تو یہ کس راستے پر جائے گا؟ دو راستے ہیں. اختیار نہ دیا گیا ہوتا تو اس راستے پہ ہوتا، بندگی والے راستے پہ. اب اختیار دے کے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کے لوگوں اسی راستے پہ رہنا، اپنے اللہ کی بندگی والے راستے پہ رہنا. باقی کائنات جبرن اس راستے پر ہے، تم اختیار کے ساتھ اسی راستے پر رہو گے. اس لیے اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے. اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. تم نے اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو باقی کائنات تو ہے وہ جبرن ہے، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے دوسرے راستے پہ جانے کا. تمہارے پاس اس راستے پر، گڑھے والے راستے پر جانے کا اختیار ہے. تم اگر اسی راستے پر رہو گے تو پھر تمہیں اللہ تم سے خوش ہو جائے گا. اب اللہ کس سے خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوتا ہے اگر کوئی شخص اسی راستے پہ جائے جس راستے پہ ساری کائنات ہے، اور وہ اللہ کی بندگی اور شکر کا راستہ ہے، اللہ کی تسبیح کا راستہ ہے، اللہ کی حمد کا راستہ ہے، اللہ کی صفتیں بیان کرنے کا راستہ ہے، اللہ کی بندگی کرنے کا راستہ ہے. اگر اس راستے پر اختیار کے ساتھ جائے گا تو اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے اپنا اختیار استعمال کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا
تو پھر وہ خوش نہیں ہوتا. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. جو اس راستے پہ جاتا ہے اللہ نے راستہ تو دے دیا, جو جانا چاہے چلا جائے, اما شاکرا و اما کفورا, فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. راستہ تو اس نے دیا, اب جس کی مرضی ہے وہ اس راستے پہ جائے, جس کی مرضی ہے وہ اس راستے پہ جائے. لیکن اس راستے پہ وہ خوش ہوتا ہے, اس راستے پہ خوش نہیں ہوتا. فرمایا ان تکفروا, راستہ ذہن میں رکھیں, ان تکفروا, اگر تم یہ والا راستہ اختیار کرو گے, اللہ کی کفران والا, اللہ کی ناشکری والا, اللہ کے انکار والا, اگر تم یہ راستہ اختیار کرو گے, فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ, اللہ کو تمہاری ککھ بھی پرواہ نہیں. جس نے فیصلہ کر لیا جہنم میں جانے کا جائے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ اس راستے پر جانے سے اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا. وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. عجیب بات فرمائی, یہ نہیں فرمایا وَلَا يَرْضَىٰ لَهُمُ الْكُفْرَ, اللہ تمہارے کفر سے راضی نہیں ہوتا, یہ نہیں فرمایا. فرمایا وہ اپنے بندوں کی ناشکری اور اپنے بندے کے انکار سے خوش نہیں ہوتا. انسانوں کو سمجھایا ہے کہ تمہارا غلام ہو, تم بھی انسان ہو, غلام بھی انسان ہے. تمہارے جیسا انسان, تمہارے جیسی مخلوق, تمہارا غلام, جب وہ تمہاری غلامی نہ کرے تم اس سے خوش ہو سکتے؟ اللہ جو پیدا کرنے والا ہے, پیدا بھی اس نے کیا, زندگی اس نے دی, صلاحیتیں اس نے دی, اختیار اس نے دیا, آنکھیں اس نے دی, کان اس نے دیے, ہر چیز اللہ نے دی. اور پھر تم سمجھتے ہو کہ میں اپنی مرضی کر لوں اور اللہ پھر بھی راضی ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, جس نے جہنم میں جانا ہے چلا جائے, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے راضی ہے. چور چوری کرتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ اگر راضی نہ ہوتا تو اللہ مجھے چوری کرنے دیتا ہی نہیں. ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے, وہ کہتا ہے میں تو مخلوق خدا کی خدمت کر رہا ہوں, ڈاکہ مار کے غریبوں میں تقسیم کر. کتنے تاریخ میں ڈاکو گزرے اور ان کی کہانیاں ایسے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکہ مارتے ہیں لیکن ہم غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں. اور ہزار طرح کی اپنی بنائی ہوئی ساری کہانیاں, اپنا بنائے ہوا اخلاق, اپنے بنائے ہوئے قانون, اپنے بنائے ہوئے اخلاق, اپنے بنائے ہوئے ضابطے, اپنے بنائے ہوئے رذائل, اپنے بنائے ہوئے فضائل, اپنا بنائے ہوا دین. اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. اللہ راضی تب ہوتا ہے جب تم اللہ کی بندگی والے راستے پہ جاؤ. وَإِن تَشْكُرُوا, اگر تم اس راستے پہ جاؤ گے اللہ کے شکر والا راستہ, تو حقیقت میں یہ شکر والا یرضیٰ لکم, وہ تم سے راضی ہو جائے گا. اب یہ جو شکر والا راستہ ہے, یہ راستہ تھا ہی پہلے بھی, جبر ہوتا تو بھی یہی راستہ تھا, اب اختیار ہے تو بھی وہی راستہ ہے. تو اس کا مطلب ہے دوسرے راستے پر جانے کا اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہمیں یہاں کوئی شخص آ جائے اور وہ کہے کہ جس نے اٹھ کے باہر جانا ہے چلا جائے, چاہے بیٹھا رہے چاہے چلا جائے. دو راستے, چاہے بیٹھا رہے چاہے چلا جائے, دو راستے. ایک راستہ بیٹھنا, ایک راستہ چلے جانا, باہر نکل جانا. لیکن ساتھ وہ کہہ دے کہ باہر نا ایک گن مین کھڑا ہے, بلکہ کئی گن مین کھڑے ہیں, جو باہر نکلے گا اس کو فائر مار دے گا. یا اس کو دوسرے طریقے سے کہہ لے, وہ کہے کہ دروازے کے باہر ایک گڑھا ہے, آگ کا گڑھا ہے, جو نکلے گا وہ گڑھے میں گر جائے گا. اب آپ بتائیں اٹھ کے جانے کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو اللہ کی بات پر ایمان ہے اس کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. جس کو پتا ہے باہر نکلنے سے
آگ کے گڑھے میں گر جانا ہے، اس کے پاس اختیار کوئی نہیں. وہ کہے گا میرے پاس تو جانے کا اختیار ہے ہی نہیں، میں تو بیٹھا ہوں، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں بیٹھا رہوں. تو باغ ملے گا جس کا نام جنت ہے، باہر چلا گیا تو گڑھا ہے جس کا نام جہنم ہے. لہذا میرے پاس اختیار نہیں ہے، اور جس جو ارادہ کر لے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے، میں گڑھے میں گر جاؤں تو کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس اختیار ہے. اب یہ دنیا کے اختیار کی سمجھ آ گئی. گویا ہمارے پاس اصل میں اختیار ہے ہی. یہ کہنا کہ اللہ تو نے جو مجھے اختیار دیا ہے یہ وقتی ہے، تھوڑا سا ہے، عطائی ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، یہ برائے امتحان ہے. خوش وہ اس سے ہوتا ہے، خوش وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے کہے اللہ یہ جو تھوڑا سا تو نے اختیار دیا ہے میں یہ اختیار بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، میں تیری مرضی کے آگے اپنا اختیار سرنڈر کرتا ہوں، میں اپنا اختیار سبمٹ کرتا ہوں، جیسے تو راضی ویسے میں. تو نے میرے شکر پر راضی ہونا ہے، میرے کفر پر راضی نہیں ہونا. تو نے میرے بندگی پر راضی ہونا ہے اور میرے انحراف پر راضی نہیں ہونا. تو جیسے تو راضی ویسے میں راضی، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی تیری مرضی کے سامنے سبمٹ کر رہا ہوں. یہ طے کر لیا جس نے، اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. اس کے لیے اللہ اعلان کرتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، ساری دنیا کو بتائیے، میرے بندوں کو بتائیے جنہوں نے 50 60 70 سال ضائع کر لیے اپنی زندگی کے، اپنے آپ پر زیادتی کر لی، ظلم کر لی، اللہ کی نافرمانیاں کر لی. ان کو یہ بتا دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ظلم کر لیا ہے، زیادتی کر لی ہے، غلط راستے پہ چل پڑے ہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا. کیوں معاف کر دے گا؟ اس لیے معاف کر دے گا انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحمت والا. تو کیسے کرے گا معاف؟ میں نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا ہوا انیبوا الی ربکم واسلموا لہ. تم ایسے کرو، ادھر سے منہ موڑو ادھر سے منہ موڑو، جو دنیا کے جگہ جگہ دھکے کھاتے پھرتے ہو ادھر سے منہ موڑو. وانیبوا الی ربکم، ہر طرف سے منہ موڑ کے اپنے اللہ کے ہو جاؤ. واسلموا لہ، اور اپنا آپ اس کے سپرد کر. اللہ میں تیرا، میری کوئی مرضی نہیں. اللہ اکبر، میں اپنی مرضی تیری مرضی کے تابع کرتا ہوں. ادھر سے جس موقع پر بھی مرنے سے پہلے پہلے جس نے ادھر سے منہ موڑ کر اللہ کی غلامی کا دم بھر لیا، اس سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اس سے وہ خوش ہو جاتا ہے. اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو کہتا ہے تیرے گناہ ہیں، کتنے کو گناہ ہیں، کتنے گناہ لے کے آیا تو. ترمذی شریف کی حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ فرماتا ہے، اس کے 3 حصے ہیں، میں صرف آخری ساتھ کر رہا ہوں. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے میرے بندے اگر تو زمین بھری ہوئی گناہوں کی، ساری زمین تیرے گناہوں سے بھری ہوئی، وَأَتَيْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لیکن تو آیا اس حال میں ہے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. تھا تو میرا، بغاوت نہیں کی. اللہ غلطیاں ہوئی ہیں، ہوں میں تیرا اسی راستے پہ ہوں، اللہ کی بندگی والے راستے. اللہ اکبر. وہ فرماتا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. زمین بھری ہوئی ہو وہ بھی معاف، وہ راضی ہو جائے. اس بات سے راضی ہوگا اگر تو اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دے، اس سے راضی ہوتا.
ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے جس نے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر لیا. وَإِن تشکروا، اور اگر تم ادھر آ گئے، وہ رستہ چھوڑا اللہ، میں تیرے رستے، تیری غلامی کے رستے، اگر تم ادھر آ گئے یرضہ لکم، وہ راضی ہو جاتا ہے، اس سے وہ راضی ہو. اور جس دن اللہ راضی ہو گیا، سبحان اللہ، اس نے قرآن میں مثالیں دی ہیں. اس نے کہا یہ جو صحابہ کرام ہیں نا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے اس کو وہ جنت دے دیتا ہے. سبحان اللہ. لہذا اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنا اختیار استعمال کرنا چھوڑو، پھنے خواہ بننا چھوڑو. جب آپ کسی زہد و ورع والے، تاریخ میں دیکھیں زہد و ورع والے، یہ جبر اور قدر کا بڑا لمبا مسئلہ ہے، میں اس کی طرف آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، وہ بڑا لمبا مسئلہ، فلسفیوں سے آج تک حل نہیں ہوا، اور اس لیے ہم اس پہ بحث بھی نہیں کرتے. لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھ لیجئے جتنے صاحب تقویٰ بزرگ گزرے ہیں پرانے، جتنا زیادہ کوئی نیک تھا، جتنا زیادہ کوئی زہد و ورع والا تھا، اس سے پوچھیں گے انسان کے پاس کتنا اختیار ہے. جن کے پاس، جو تو عام لوگ ہیں وہ تو کہیں گے اختیار ہے. جیسے میں نے کہا کہ کہا جائے کہ باہر نکلنے کا اختیار کس کس کے پاس ہے، تو ہر شخص کہتا ہے ٹانگیں میرے پاس ہے، دروازہ کھلا ہے، میں جا سکتا ہوں، اختیار ہے. جس کو ایمان آئے گا اللہ کی کہی ہوئی بات پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پر، کہ باہر جانے سے گڑھے میں گر جاتا ہے آدمی، وہ کہے گا بھائی ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں، ٹانگوں میں جان ہے، دروازہ کھلا ہے، لیکن وہ کہے گا میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں. لہذا جتنے صاحب ایمان، صاحب زہد و ورع، جتنے لوگ گزرے ہیں، جس کی مرضی آپ ہسٹری دیکھ لیں، ان کی تعلیمات دیکھ لیں، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں، ذرا بھی. اللہ اکبر. میں ایک دفعہ جب ایم اے میں پڑھتا تھا تو ہم یہ جبر و قدر کا مسئلہ پڑھتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا، بحث پڑھی ہے تو ہم بھی بحث کیا کرتے تھے ہر شخص کے ساتھ. تو ایک دفعہ والد صاحب کے ساتھ رحمہ اللہ، ان کے ساتھ مجھے ڈرائیور بن کے جانے کا اتفاق ہوا، بورے والا یا اس طرف کہیں ہجما تھا، میں ان کا ڈرائیور نہیں تھا، میں ڈرائیور بن کے گیا. راستے میں میں نے والد صاحب سے پوچھا ابا جی یہ جبر و قدر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، تو انسان کے پاس کتنا اختیار ہے اور کتنا اختیار نہیں ہے؟ والد صاحب مجھے کہتے ہیں کخ بھی اختیار نہیں، کخ بھی اختیار نہیں، سب اللہ کا ہے. جب میں نے یہ سنا تو میں نے آگے سے کہا، ہم اس وقت چونکہ بحثیں کرتے تھے، تو میں نے کہا اگر اختیار کوئی نہیں تو جزا سزا کس بات کی؟ یہی خیال آتا ہے نا. تو میں نے کہا جزا سزا پھر کس بات کی؟ یہ بات پھر مجھے سمجھ نہیں آتی. میں نے یہ کہا تو آگے سے مجھے کہتے ہیں کہ جب اللہ ایمان دے تو سمجھ آ جاتی، جب اللہ ایمان دے تو سمجھ آ جاتی. ایمان کس بات کی؟ صرف اتنی. میں تو اس کے بعد چپ ہو گیا، میرے پاس تو بات کرنے کی گنجائش ہی ختم ہو گئی. ایمان اس بات پر کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ سچ ہے، بس اس بات پر ایمان. اگر ہم اپنی مرضی کر بیٹھے، پھنے خواہ بن بیٹھے، اپنی مرضی سے زندگی گزار بیٹھے، اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. وہ خوش ہوتا ہے اپنی مرضی اپنے اللہ کی مرضی میں سبمٹ کر، اس سے خوش ہوتا ہے. جب ہم اپنی مرضیاں کرتے ہیں نا، کیونکہ ساری کائنات اس کی مرضی سے چلتی، یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ فضائیں، یہ درخت، یہ چرند پرند، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں. جب انسان بھی اس کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر یہ ساری کائنات اس کے فائدے کے لیے بن جائے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا،
اس نے یہ ساری کائنات تمہارے فائدے کے لیے بنائی. اور جب انسان اللہ کی مرضی نہیں کرتا تو کائنات تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، پھر کائنات کا نظام تو اس کے ہاتھ میں ہے. جب انسان کرتوت برے کرتا ہے، جب یہ الٹی سمت میں چل پڑتا ہے، جب یہ اللہ کی بندگی کی بجائے اپنے نفس کی بندگی شروع کر دیتا ہے، جب یہ اللہ کی بندگی کی بجائے اپنے پیٹ کی غلامی شروع کر دیتا ہے، جب یہ اللہ کی بندگی کی بجائے کسی وقت کے فرعون کے پیچھے چل پڑتا ہے، جب یہ اللہ کی بندگی کی چھوڑ کر کسی بھی چیز کی بندگی کرتا ہے، مخلوق کی بندگی کرتا ہے، جب اس طرف چلتا ہے تو پوری کائنات کا نظام بگڑتا ہے. وہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری کے اندر فساد پیدا ہو گیا، بگاڑ پیدا ہو گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر. وہ سمندر جو ہمارے فائدے کے لیے تھے، جس میں کشتیاں بڑی آسانی سے چلتی تھی، فالجاریات یسرا، جس میں آسانی سے کشتیاں چلتی تھی، سونامی ایسے آئے کہ ہر چیز تہس نہس کر دی. وہ دریا جو ہمارے فائدے کے لیے تھے، ہمارے آبادیوں کی آبادیاں تباہ و برباد کر دی. وہ بارشیں جنہوں نے ہمارا فائدہ کرنا تھا، وہ جس دور میں بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے بارش ہوتی نہیں، جس دور میں بارش کی ضرورت نہیں ہوتی بارش رکنے کا نام نہیں. اللہ اکبر. سارا نظام بگڑ گیا. فرماتا ہے کہ یہ نظام پتہ ہے کیوں بگڑا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. یہ اس لیے بگڑا ہے کہ لوگوں کے کرتوت ہی ایسے ہیں. لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ. اللہ اکبر. ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جتنی مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے، اس وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. وہ ہر بات کی سزا تمہیں نہیں دیتا. بہت ساری باتیں تو وہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. پھر بھی کرتوت ایسے ہیں، کسی ایک آدھ کرتوت کی سزا بھی مل جائے تو نظام بگڑ جاتا. وہ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو تمہیں سارا نظام بگڑا ہوا نظر آتا ہے، ہر چیز بگڑی ہوئی نظر آتی ہے، زراعت بگڑی ہوئی نظر آتی ہے، معیشت بگڑی ہوئی نظر آتی ہے، داخلہ معاملات بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، سفارتکاری بگڑی ہوئی نظر آتی ہے، خارجہ معاملات بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں، ریاست کا استحکام بگڑا ہوا نظر آتا ہے. ہر چیز کے اندر جو بگاڑ نظر آتا ہے، انفرادی اجتماعی معاملات بگڑے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس. یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. اب ضروری نہیں کہ وہ کرتوت میں نے کیا یا آپ نے کیا. وہ کرتوت کسی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے. بات اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری. اللہ تعالیٰ کسی ایک کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالتا. اور اللہ کا قانون ہے، حدیث سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة. اللہ کسی خاص آدمی یا خاص گروہ کے کیے ہوئے کرتوتوں کی سزا عام لوگوں کو نہیں دیتا. پھر سن لیجئے ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاصة. خاص لوگوں نے کرتوت کیا، حکومت کے بیٹھے لوگوں نے کر لیا، کوئی سیاستدانوں نے کر لیا، فوجیوں نے کر لیا، کسی نے کر لیا، بڑے نے کر لیا، چھوٹے نے کر لیا، سکول والوں نے کر لیا، کالج والوں نے کر لیا، اساتذہ نے کر لیا، وکیلوں نے کر لیا، صحافیوں نے کر لیا، کسی نے بھی کوئی کرتوت کیا. اللہ کا قانون یہ ہے ان اللہ تعالی لا يعذب العامة بعمل الخاص. خاص لوگوں کے کرتوتوں کی سزا اللہ عام لوگوں کو نہیں دیتا. قانون یہی ہے. حتی اذا یروا المنکر بین ظہرانیہم. یہاں تک کہ جب برائیاں لوگوں کے سامنے ہو رہی وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ.
فلا ينکروا، لوگوں کے سامنے برائیاں ہو رہی تھیں، لوگوں کے سامنے کرتوت ہو رہے تھے، اور لوگ ان کے پاس اختیار بھی تھا، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ، کہ اس برائی کو برائی تو کہتے، یہ اختیار تھا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَمَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو بھی کوئی تم میں سے برائی دیکھے، اگر وہ قوت نافذہ رکھتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دے۔ فَمَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو بھی تم میں سے کوئی برائی دیکھے اگر وہ قوت نافذہ رکھتا ہے تو اس کو قوت سے اس کو ختم کر دینا چاہیے، قوت سے کچل دینا چاہیے۔ اور قوت نافذہ کا کیا مطلب ہے؟ قوت نافذہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ہے تو اپنے گھر کی قوت نافذہ ہے، حکومت ملک میں قوت نافذہ ہے، ہر جگہ پہ قوت نافذہ تبدیل ہوتی رہتی، اور اس 5-6 فٹ کی کائنات پر میں خود قوت نافذہ ہوں، لہذا اگر قوت نافذہ ہے تو فمن رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، قوت نافذہ رکھتے ہو اس کو کچل ڈالو، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو برائی کہو، فإن لم یستطع، اگر اتنی بھی استطاعت نہیں، فبقلبہ، تو کم از کم دل سے برائی کو برا سمجھو، برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو کے زندگی نہ گزارو، برائی کے ساتھ کمپرومائز نہ کرو، برائی کے ساتھ صلح نہ کرو۔ اور فرمایا ذالک ضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر کوئی شخص برے کو برا سمجھتا ہے، زبان پہ نہیں لا سکتا، تو یہ آخری درجہ۔ فرمایا ہم، اب اس حدیث پہ آ جائیں، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوا، خاص لوگوں نے جرم کیا، وہ کوئی بھی گروہ تھا، عام لوگوں کو اللہ سزا نہیں دیتا، یہاں تک کہ عوام الناس نے وہ برائیاں اپنی آنکھوں سے ہوتی دیکھی، ان کے پاس اختیار تھا کہ کم از کم برے کو برا کہتے، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَىٰ أَن يُنْكِرُوهُ، ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ برے کو برا کہیں، فَلَا يُنْكِرُوهُ، یہ گونگے شیطان بن گئے، انہوں نے برے کو برا بھی نہیں کہا۔ فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگوں کے کرتوت اس حد تک گر جائیں، اللہ عذب اللہ الخاصۃ والعامہ، پھر اللہ کا قانون بدل جاتا ہے، اللہ وہ خاص لوگوں کے کیے ہوئے کرتوت کی سزا ساری دنیا کو دے دے، پھر خاص و عام سب رگڑے جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے اپنے بارے میں اور آپ کیا ہیں؟ ہمیں کبھی جرت ہوئی برائی کو برائی کہنے کی؟ اللہ ظاہر الفساد فی البر والبحر، زمینوں خشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، اس لیے کہ لوگوں کے کرتوت ہی ایسے، لیذیقہم بعد الذی عملوا، یہ ہے امید کی بات۔ ناراض تو ہو گیا ہے وہ، ناراض تو وہ ہے، اسی لیے سارا نظام بگڑا، معصوم بھی رگڑے گئے، بچے بھی رگڑے گئے، عورتیں بھی گھر میں بیٹھی رگڑی گئی، سب رگڑے گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جب کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے نا، اصاب العذاب من کان فیہ، پھر عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ کون برائی کرنے والا ہے اور کون برائی کرنے والا نہیں ہے، کون معصوم ہے کون گنہگار ہے، اصاب العذاب من کان فیہم، عذاب ہر ایک کو رگڑ لیتا ہے، لیکن چونکہ وہ انصاف کرتا ہے، وہ عدل کرتا ہے، اس سے بڑا عدل کرنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا ثم بعثوا علی اعمالکم، جب وہ قیامت والے دن اٹھیں گے تو ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اٹھے گا، جو نیک تھا وہ نیک اٹھے گا، جو برا تھا وہ برا اٹھے گا۔ دنیا میں رگڑے جانے کی وجہ سے ان کی کوئی آخرت تباہ نہیں ہوتی، اللہ ایسے نہیں کرتا، لیکن ایک دفعہ سب رگڑے جاتا۔ یہ جو رگڑے گئے ہیں نا سارے، ان کے بارے میں اللہ فرماتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قرآن میں فرماتا
لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ ہے امید کی بات۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا، لِيُذِيقَهُمْ، تاکہ ان کو چکھائے تاکہ ان کو چکھائے بعد الذی عملوا، ان کے بعض اعمال کا بدلہ، بعض اعمال کا بدلہ چکھانے کے لیے اللہ نے یہ سارا کچھ، یہ جو تباہی و بربادی ہوئی ہے یہ اللہ فرماتا ہے یہ بعض اعمال کا بدلہ چکھانے کے لیے اللہ نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے نہیں ہوا کہ اللہ نے تمہارے کرتوتوں کے مطابق عذاب بھیجا، ایسا نہیں ہوا۔ ایسا ہوتا نا تو قرآن نے دو جگہ فرمایا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اگر اللہ لوگوں کو پکڑ لیتا بِمَا كَسَبُوا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ پکڑ لیتا، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، روئے زمین پہ آپ کو کوئی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آتا، اتنا بڑا عذاب اللہ کا۔ لہذا جب ہم موجود ہیں، درس ہو رہے ہیں، سپیکر چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، گھروں پہ معاملات، گھر پہ روٹی پک رہی ہے، موجیں لگی ہوئی ہیں، ہم موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا عذاب نہیں آیا۔ اللہ کا عذاب آتا تو روئے زمین پہ کوئی جاندار چلتا ہوا نظر نہ آتا۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ ناراض ہوتا نا تو روئے زمین پہ کوئی جاندار نظر نہ آتا۔ شکر ہے، وہ حلم والا ہے، وہ حلیم ہے، ناراض ہو جائے تو ایک جاندار چلتا نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ تباہی آئی ہے، باقی سب بچ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تھوڑا سا بدلہ چکھایا ہے کچھ اعمال کا۔ ایک شخص، کسی مفسر نے لکھا ہے، ایک شخص جو ہے وہ بیت اللہ میں کھڑا دعا مانگ رہا تھا، رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا، چیخ رہا تھا۔ کوئی شخص گزرا اس کے پاس سے، کوئی عالم، اس نے پوچھا کیوں چیخ رہے؟ اس نے کہا میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میں اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میں اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا بھلے آدمی، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہوتا نا تجھ سے سجدے کی توفیق بھی چھین لیتا۔ تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہوتا تجھ سے سجدے کی توفیق بھی چھینتا، تجھ سے بیت اللہ میں آنے کی توفیق بھی چھین لیتا، تجھ سے دعاؤں کی توفیق بھی چھین لیتا۔ تجھے سجدے کی توفیق میسر ہے، اللہ کا شکر کر۔ تجھے بیت اللہ میں آنے کی توفیق میسر ہے، اللہ کا شکر کر۔ تجھے اللہ سے دعائیں مانگنے کی توفیق میسر ہے تو اللہ کا شکر کر، اور تو جب شکر کرے گا تو اس کا قانون یہ ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر کرے گا اللہ اپنی نعمت میں اضافہ فرما دے۔ ناراض نہیں ہوا، ناراض ہوتا تو وہ تو ککھ نہ چھوڑتا، ناراض ہوتا تو ککھ نہ چھوڑتا۔ وہ اگر ناراض ہے تو ہمیں یہ توفیق نہ ہوتی کہ ہم اللہ کے قرآن سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ابھی بھی رہنمائی لینے کے قابل رہتے۔ لہذا وہ جس سے ناراض ہوتا ہے نا، سب سے پہلے سجدے کی توفیق چھینتا ہے۔ جس سے سجدے کی توفیق چھن جائے اس کو فکر کرنی چاہیے میرا اللہ ناراض ہو گیا۔ جس کو سجدے کی توفیق ملی ہے اس کو شکر کرنا، اور شکر کرے گا اللہ اور عطا۔ تو امید کا پہلو یہ ہے، سبحان، کرتوت تو ہمارے ایسے ہیں، بگاڑ تو سارا کرتوتوں کی وجہ سے۔ ابن ماجہ کی وہ حدیث بھی ذہنوں میں تازہ کر لیجئے،
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ تو اس کا نتیجہ نکلنا لازمی ہے۔ 5 چیزیں، 5 کرتوت، 5 اعمال، 5 قسم کے اعمال جب تم کرنے لگو تو پھر اس کے نتائج تو تمہیں بھگتنے پڑیں گے۔ خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ تو وہ ہو کے رہیں گے اس کے نتیجے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ان میں سے کوئی چیز تمہیں پہنچے، اللہ کرے تو ان 5 چیزوں میں مبتلا نہ ہو۔ سب سے پہلی بات، لم تظہر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ جس قوم میں بے حیائی آ جائے، لم تظہر الفاحشة في قوم قط، کسی قوم میں بے حیائی آ جائے، اور بے حیائی بھی کیسی، حتی یعلنوا بها، لوگ علانیہ بے حیائی کرنے لگے، علانیہ، نہ کوئی ٹی وی چھوڑا، نہ کوئی موبائل چھوڑا، نہ کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم چھوڑا، نہ کوئی سٹیج چھوڑے، نہ کوئی سڑکوں پہ سائن بورڈ چھوڑے، پورا نہ کوئی گلیاں چھوڑی، نہ کوئی بازار چھوڑے، نہ کوئی مارکیٹ چھوڑی۔ بے حیائی ہے کہ ایک سیلاب کی طرح ابھرتی آ رہی ہے۔ کیا اس کی ڈیفینیشن کریں، کیا اس کی تفصیلات بتائیں، آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں۔ فرمایا کسی قوم میں جب علانیہ بے حیائی آ جائے تو اس قوم میں طاعون جیسی بیماریاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں کہ جو ان کے آباء و اجداد میں کبھی نہ سنی نہ دیکھی، ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، بے حیائی بیماریاں، نئی نئی بیماری جو پہلے کبھی سنی نہیں تھی۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَمْ تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، دوسری حرکت جو لوگ کرتے ہیں کہ ناپ اور تول میں کمی کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر، کیا صورتحال ہے بازاروں میں، کیا صورتحال ہے مارکیٹوں میں، لمبی چوڑی بڑی بڑی تھوک کی مارکیٹوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا۔ ایک ریڑی والا نہیں، جو آلو اور پیاز بیچ رہا ہے نا، وہ بھی ڈنڈی مارے بغیر نہیں دیتا۔ لم تنقص المکیال والمیزان، جس قوم میں ناپ اور تول میں دھوکہ دہی آ جائے، ناپ تول میں کمی کرنے کی بیماری آ جائے، فرمایا الا اخذوا بالسنین، ان کے اندر قحط سالی آ جاتی ہے، پھر ان کے اندر وشدت المعونۃ، روزگار کی تنگی آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سب باتیں کر رہے ہیں آج کل، حالات بڑے خراب ہیں، مہنگائی ہو گئی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، سفید پوش مارا گیا ہے، ہر شخص دوسرے سے مانگنے کو چلا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہ دوسروں سے مانگتا پھرتا ہے، گھر کا چولہا نہیں جلتا، روزگار کی تنگی آئی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے کرتوت کیسے ہیں۔ اپنے کرتوت ٹھیک کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخذوا بالسنین وشدت المعونۃ، اور تیسری چیز فرمایا وجور السلطان علیہم، یہ جو حکمرانوں کا ظلم ہے نا، حکمرانوں کا ظلم، وہ کہتے ہیں ایسا ایسا ظلم ہو رہا ہے کہ کبھی سنا نہ دیکھا، ہوگا اور ہوگا، اس لیے کہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت ایسے ہیں۔ ناپ تول میں کمی، 3 نتیجے، اخذوا بالسنین، قحط سالی، شدت المعونہ، روزگار کی تنگی، وجور السلطان علیہم، اور حکمرانوں کا ظلم، یہ 3 نتیجے نکلتے ہیں جو قوم ناپ تول میں کمی کی۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ تباہی جو پھیلی۔
پھر فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُونِعُ الْقَطْرِ. جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں نا تو اللہ ان کے اوپر بارشیں روک لیتا. ہم تو بڑے خوش ہیں بارشیں ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ ہی ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تمہارے زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے بارش روکتا ہے نا، اللہ فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُرْضَرُوا، اگر یہ مویشی نہ ہوتے تمہارے پاس، اللہ کبھی ساری زندگی قیامت تک بارش دیتا ہی نہ. یہ مویشیوں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، تم سمجھتے ہو تمہاری وجہ سے ہوئی. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُرْضَرُوا، اگر یہ چوپائے مویشی نہ ہوتے تمہاری کبھی بارش ہوتی ہی نہ. اور چوتھی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ، جب لوگ بطور قوم، بحیثیت قوم، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑ دیتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ بھی توڑ دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ بھی توڑ دیے. ہم بڑے خوش ہیں، ہم نے تو وعدہ کیا ہی نہیں. جب کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں تو وعدہ ہی تو کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ وعدہ ہی تو ہے. اور پھر ابتدائی آفرینش جو اللہ نے وعدہ لیا تھا نا، جب ہم عالم ارواح میں تھے، جس کا ذکر اللہ نے سورہ اعراف میں کیا ہے کہ اللہ نے تم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تم سب نے بیک زبان کہا تھا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. وعدہ تھا، وعدہ تھا عبدیت رب العالمین کا، کہ ہم رب العالمین کے عبد ہیں، ہم غلام ہیں تمام جہانوں کے رب کے. ہم نے وہ رب چھوڑا رب العالمین، اور مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے رب بنا لیے، ان کے غلام ہو گئے. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اپنے جیل کے ساتھیوں سے ارباب متفرقون خیر، مخلوق میں سے چھوٹے 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 20 10 نہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں اربوں رب بنا لیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ ارباب متفرقون خیر، کیا یہ مخلوق میں سے چھوٹے چھوٹے رب جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیا بہتر ہیں ام اللہ الواحد القہار، یا وہ اکیلا جو زبردست قوت والا ہے؟ نام رکھنے سے تو رب نہیں بنتا نا، ہم نے نام رکھے ہوئے. اللہ فرماتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے نام رکھ دیے خدا، تمہارے باپوں نے نام رکھ دیے خدا، تم نے سمجھا خدا بن گئے. اس طرح خدا نہیں بنتا. تو فرمایا جو اللہ کا وعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ توڑتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا وعدہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں گیا ہے، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے خود انکار کر دیا. کس چیز سے انکار کر دیا؟ جنت میں جانے سے یا امتی ہونے سے. یہ ہے وعدہ توڑنے والا. اللہ کے رسول کون انکار کرتا؟ فرمایا وہ انکار کرتا ہے من اطاعنی، جس نے میری بات مانی، جس نے میری بات مانی فقط داخل الجنہ، وہ جنت میں گیا. اور جس نے میری بات نہیں مانی من عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی فقط ابا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرا امتی جنت میں سے کہا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو توڑا. اگر جس نے وعدہ توڑا، ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے توڑنے والوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے توڑتی ہے، چاہے من حیث القوم توڑے، چاہے گھرانے کے طور پر توڑے،
قبیلے کے طور پر توڑے یا انفرادی طور پر توڑے، الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ بیرونی دشمن ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، بیرونی دشمن مسلط ہو جاتا ہے۔ اور پھر بیرونی دشمن مسلط ہو کے پتہ کیا کرتا ہے؟ فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوتا ہے نا ان میں سے بھی اکثر چیزیں وہ لے جاتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، کوئی ایئرپورٹ لے گیا، کوئی موٹر وے لے گیا، کوئی ہمارے ٹی وی اسٹیشن لے گیا، کوئی کچھ لے گیا، کوئی ہماری سونے کی کانیں لے گیا، کوئی ہماری کوئلے کی کانیں لے گیا۔ بدبخت باہر سے آتے ہیں اور ہماری ہر شے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ توڑا ہے۔ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ بیرونی دشمن مسلط کرتا ہے، اور پھر وہ بیرونی دشمن جب مسلط ہوتا ہے فاخذوا بعد ما فی ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی لے کیا ویلے ہو کے بیٹھ۔ آخری بات اس حدیث میں پانچویں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیروا بما انزل اللہ، جب کسی کے پیشوا چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ سیاسی پیشوا ہو، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہو، جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، نہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا، تو فیصلے کس سے ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں کس سے ہوتے ہیں۔ فرمایا جب ایسا ہوتا ہے الا جعل اللہ بأسا بینہم، اللہ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ کیا لڑائیاں؟ تو فلاں مسلک کا میں فلاں مسلک کا، تو فلاں صوبے کا میں فلاں صوبے کا، تو فلاں رنگ کا میں فلاں رنگ کا، تو فلاں نسل کا میں فلاں نسل کا، آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ سزا ہے، یہ ہمارے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ لیکن جو میں نے عرض کیا شکر کی بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے بگاڑ پیدا ہوا ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یہ تو کچھ اعمال کا تھوڑا سا بدلہ چکھایا ہے، عذاب نہیں آیا، یہ شکر کی بات ہے۔ یہ تھوڑا سا بدلہ کیوں چکھایا ہے؟ فرماتا ہے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ واپس آ جائیں، واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ الحمدللہ، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کو دعائیں دینی چاہیے، آپ پر درود بھیجنا چاہیے، آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ جو واپسی کا دروازہ کھلا ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے اور رحمت للعالمین کا انتخاب ہے۔ جب قریش مکہ نے کہا تھا سرداروں نے کہ تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ صفا کی پہاڑی سونے کی بن جائے، اگر یہ سونے کی بن گئی تو ہم سارے مومن ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دی، یا اللہ صفا کی پہاڑی سونے کی بنا دے تاکہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، ایک حدیث میں آتا ہے کوئی اور فرشتہ، ایک حدیث میں آتا ہے جبریل کو بھیجا، اس نے آ کے کہا اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور ساتھ اللہ نے آپشن دیا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہتے ہیں تو ہم صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اصبح لهم الصفا ذهبا وان شئت، اگر آپ چاہتے ہیں تو سونے کی پہاڑی بن جائے گی، صفا کو سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن پھر یاد رکھنا فمن کافر منہم، پہاڑی سونے کی بن جانے کے بعد اگر ان میں سے کوئی کافر رہ گیا، معجزہ لے کے بھی کوئی کافر رہ گیا، فرمایا عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، میں پھر اس کو وہ عذاب کروں گا جو جہنم میں کسی کو عذاب نہیں ہوا۔ ایک آپشن۔ دوسرا آپشن یہ ہے وَإِن شِئْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں تو سونے کی پہاڑی کو دفع کریں۔ فَتَحْتُ لَهُمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ،
میں تیری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قلت بلا، میں نے کہا اللہ باب التوبۃ والرحمہ، اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھا. لیذیقہم بعد الذی لعلہم یرجعون، واپسی کا دروازہ کھلا ہے. آج بھی ہم شکر والے رستے پہ جا کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں. ناراض نہیں ہوا، ناراض ہو جاتا تو ہماری نسلیں مٹا دیتا، ناراض ہو جاتا تو ہم سب کو رگڑ دیتا. اس نے تو تھوڑا سا چکھایا ہے، تھوڑا سا چکھایا ہے کہ واپس آنے والے بن جائیں. ہم اگر واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اس نے وعدہ کیا ہے کہ ان تشکروا یرضہ لکم، تم واپس شکر والے رستے پہ آ جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا. اس کو راضی کرنے کی بات کیا ہے؟ تم ذرا بیٹھو تو صحیح، اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں. اصل نیکی میرے بھائیوں اور میرے بچوں اور میرے بزرگوں، اصل نیکی ہوتی وہ ہے جس کا گواہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو. یہ لوگوں کو دکھا کے اسٹیج پہ بیٹھ کے کیمروں کے سامنے، یہ کوئی نیکی؟ اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے، اللہ ہر قسم کے فتنے سے بچائے. نیکی وہ ہے جو اکیلے بیٹھ کے لوگوں کے سامنے جو مرضی کرتے رہو، پتہ نہیں اس کا فائدہ ہے کہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے. اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے. لیکن جو اکیلے بیٹھ کے سبحان اللہ، اکیلے بیٹھ کے اللہ کے ساتھ گفتگو کریں، اللہ ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ تو ہمیں معاف کر دے. تو گناہوں کو یاد کر کے ایک آنسو، لمبا چوڑا گھنٹوں رونے کی ضرورت ہی نہیں، ایک آنسو اکیلے خالیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ایک آنسو آنکھ سے نکلا اور اللہ کے خوف سے اور یہاں رخسار سے لڑک کے نیچے گر گیا، سارے گناہوں کی بخشش کے لیے وہ ایک آنسو کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جن لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، یہ اکیلا بیٹھ کے آنسو بہانے والا ان میں شامل ہوگا. موقع موجود ہے، واپس آ جائیں، دین کو ترجیح بنا لیں، اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. ابھی موقع ہاتھ سے گیا نہیں ہے. شکر کی بات یہ ہے. ایک آخری حدیث سن لیجئے، میں بات مکمل کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع. سنی ہوئی ہوگی آپ نے حدیث، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں کہ ہر شخص اپنے اپنے کاروبار میں مگن ہے، العینہ خاص قسم کی تجارت کو بھی کہتے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے کاروبار میں مگن، ذمہ دار اپنے ذمہ دارے میں مگن، کاشتکار اپنی کاشتکاری میں مگن، اور جو فصل کا جھاڑ آتا ہے، فصل آتی ہے کھیتوں سے، اس پر راضی. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جو اللہ اور اس کے دین کے لیے مر مٹنے کا راستہ تھا وہ چھوڑ دیا. وہ جو اپنے آپ کو سپرد کرنا ہے، اپنی جانیں، اپنے مال، اپنی اولادیں، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے. جب یہ سب کچھ اللہ کے سپرد کرنا تھا تو وہ نہیں کیا، ہم نے اپنی صلاحیتیں کسی اور چیزوں پہ لگا دی. فرمایا جب ایسا ہو جاتا ہے سلط اللہ علیکم ذلت، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے. اور جس نے مسلط کی ہے وہی واپس لے تو لے، اور تو کوئی طریقہ نہیں. فرمایا اللہ يرجعہ، وہ کبھی اس کو واپس نہیں کرے گا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم دین کو اپنی پہلی ترجیح بنا کر واپس نہیں آؤ گے، اس وقت تک یہ ذلت و رسوائی واپس نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.